نہ بتا سکے ماں یمیلو ماں سنیں الحمدللہ مسلمانوں میں بہت آرام سے بتا سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز مفتی صاحب کو ہی آتی ہو. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت ہوں گے. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو بٹ کوائن حلال ہے یا حرام، مفتی صاحب اور وقار زکا کی زبردست گفتگو ہوئی. مفتی صاحب نے وقار زکا کی خوب چترول کی اس ویڈیو میں. سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی اس پر گفتگو کریں گے. کو بتا رہا ہوں، شاید آپ نہ بتا سکے. ماں یمیلو ماں سنیں الحمدللہ مسلمانوں میں بہت آرام سے بتا سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز مفتی صاحب کو ہی آتی ہو. سنیں ایک منٹ نا وقار سن لینا یار. آپ عربی میں اس کو بتا دے ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آن ایئر، آپ مال کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو سنہ عربی الفاظ میں بتا دے، اور آپ نہیں بتا سکتے. دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ. اردو میں بتانا ہے کیونکہ اردو سب کو اب سمجھ سنیں آتی نا، ہے. اردو میں فرق ہوتا ہے، ہم عربی گرامر پڑھے ہوئے. ما یمیل. وقار زکا بھائی نے یہ بات کی کہ چونکہ علماء کسی چیز کو حرام قرار دیتے بعد میں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جب کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو وہ اس کی ہسٹری لیے بغیر اس کو آپریشن سجیسٹ نہیں کرتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسٹیج پر مریض سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سیزر یا ان کے لیے آپریشن مناسب نہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے جو سمپٹمز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کو آپریشن یا سیزر سجیسٹ کیا جاتا ہے. تو علماء ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہیں، اور یہ جو ایمان اور عقیدہ ہیں یہ جان سے بھی زیادہ اہم ہے، ویلیویبل ہے. تو علماء سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو حلال قرار دے دیں اور لوگ جہنم کے قریب چلے جائیں، اسی لیے وہ اس پر پوری ریسرچ کرتے ہیں. اور اس ریسرچ کی بنیاد پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آن لائن ٹریڈنگ ہے، اسی طرح کرنسی کنورجن ہے، کمرشل فلائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح لوگ سوئٹزرلینڈ چھٹیوں پر جاتے ہیں اسی طرح ہم خلا پر بھی جانے لگے. تو علماء کرام نے اس چیز کو دیکھا. یہ جو بٹ کوئن ہے، اب دیکھیں بنیادی طور پر اس میں جو میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے وہ ڈیوائس یا کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بینک یا اس کے پیچھے کوئی کنٹری نہیں ہوتی. اور یہ 2008 یا 2009 میں ستوشی ناکاموٹو انہوں نے جو اس کو ایجاد کیا تھا بٹ کوئن کو. تو عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال قبل جو کرنسی چل رہی تھی وہ دھات کی شکل میں تھی. 7ویں صدی میں پھر چائنا نے اور بعض ممالک نے اس کو کاغذی کرنسی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. 11ویں صدی میں وہ اپلیکیبل ہوا اور 14ویں صدی میں وہ یورپ میں آیا. اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو بٹ کوئن ہے یہ P2P جس کو کہتے ہیں، پیئر ٹو پیئر، یہ منسلک کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے کہ اس کے بائی سسٹم کرپٹ ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اب تک جو بٹ کوئن کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں اس کا ڈسٹریبیوٹڈ لیجر وہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ کہیں پر اس کا سسٹم کرپٹ ہی نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کرنسی نہ کہیں، یہ تو خود آپ نے بھی کہا، میں بھی اس کو ایسٹ کہتا ہوں، کرنسی نہیں کہتا ہوں. چونکہ کرنسی اگر آپ اس کو کہیں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں کرنسی کا وجود حصی ہونا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ آج کل سافٹ ویئر کی خرید اور فروخت ہو رہی ہے، وہ حصی چیز نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہے اسی لیے اس کو حرام قرار دے دو. تو اتار چڑھاؤ تو بیریئر ٹاؤن کی قیمتوں میں بھی ہو رہا ہے، اتار چڑھاؤ تو شیئرز کی قیمتوں میں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح بے قبل القبض اس کو کہنا وہ بھی مناسب اس لیے نہیں ہے کہ بعض چیزوں میں جو ٹرانسفریبل ہوتی ہے اور جو نان ٹرانسفریبل ہوتی ہے اس میں قبضے کی شکلیں الگ ہوتی ہے. تو ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں ہے، گورنمنٹ نے اس کو مطلب اب تک قانونی شکل نہیں دی، لیگلائز نہیں کیا، تو اس کو گورنمنٹ اپنے سنیں گورنمنٹ اس کو لے اور لینے کے بعد اس کے لیے قوانین وضع کریں اور پھر اس میں ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ نہ بتا سکے. ما یمیلو ما سنیں الحمدللہ مسلمانوں میں بہت آرام سے بتا سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز مفتی صاحب کو ہی آتی ہو. ایک منٹ نا وقار سن لینا یار. آپ عربی میں اس کو بتا دے ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آن ایئر، آپ مال کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو سنہ عربی الفاظ میں بتا دیں.
اور آپ نہیں بتا سکتے. That's why I'm telling. اردو میں بتانا ہے کیونکہ اردو سب کو اب سمجھ سنیں نا, آتی ہے. اردو میں فرق ہوتا ہے. ہم عربی گرامر پڑھے ہوئے, ما یمیل الیہ الطبع ویمکن ادخارہ لوقت الحاجہ, مال کی تعریف ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہو اور بوقت ضرورت اس کو سٹوریبل کا, کہ ہم کسی چیز کو حلال حرام کرنے سے پہلے اس پر ریسرچ کریں اور لوگوں سے اویئرنیس اور آگاہی لے. تو بینگ کا عالم یہ ہماری ذمہ داری ہے. وقار زکا صاحب, یہ ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں, ہم بہت زیادہ غور و خوض کرنے کے بعد عوام کو چیز دیتے جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. سود کے زمرے میں نہیں آتا یہ. سود تو نہیں, البتہ غرر جس کو کہتے ہیں یا جوا جس کو کہتے ہیں یا بے قبل القبض کی صورت اس میں آتی. دوستو, آج کی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور اس ویڈیو کو لائک کرنا, اور یہ ویڈیو آپ کو آج کی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیجئے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.